اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا، جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل زمانہ نے زمانے بھر میں بہت تجسس کیا، ولیکن اہل زمانہ نے زمانے بھر میں بہت تجسس کیا، ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین محترم، ناظرین کرام، آج یہ مکمل پروگرام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منحصر ہے۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مثالی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی، بلکہ اپنی زندگی کی قیمتی شب و روز علم دین کے لیے وقف کیا۔ آپ کی قوت حافظہ دیکھ کر رشک آتا ہے۔ یقیناً امت کے لیے آپ کے احسانات قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے۔ آج انجمن پروگرام میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس عظیم شخصیت کو جن کے بارے میں خود مدینے کے تاجدار نے بشارت دی ہے۔ اور اس عظیم شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انجمن پروگرام میں آپ کے اپنے ممتاز و محترم عالم دین، سنی اولیاء مسجد کے خطیب و امام مفتی آصف رضا دامت برکاتہم عالیہ۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر انجمن پروگرام میں آپ کا دل کے تہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہی امید کرتے ہیں کہ جو باتیں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ، ہم بات کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یقیناً جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر فقہ کی بات لازماً آتی ہے۔ سب سے پہلے اور تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ فقہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ کو، یعنی شرعی احکام جو شرعی قوانین ہیں ان کو تفصیلی دلیلوں سے جاننا اور سمجھنا۔ یعنی اس کو ہم خلاصے کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا عمل، قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کا جو نچوڑ، اس کا جو خلاصہ، جو امت مسلمہ کو بطور عمل اور بطور قانون اور عبادات، معاملات اور اس کے علاوہ تعزیرات، ان تمام زندگی کے تمام شعبوں سے جو تمام امور متعلق ہیں ان کو سمجھنا، اور ان کے خلاصے کا نام فقہ ہے۔ حضرت قبلہ، جب ظاہر سی بات ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے تو فقہ کے جو چار ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ نے ابھی قرآن اور حدیث کی بات کی۔ اسلام، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی شریعت کا اثاثہ قرآن اور حدیث سے ہے، یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ اور جب یہ اسلامی شریعت کا اثاثہ قرآن اور حدیث ہے تو فقہ کی بات کہاں سے آتی ہے؟ یعنی کہ فقہ کی بنیاد، اور جب فقہ کی بنیاد کہتے ہیں تو ان چار ائمہ کی بنیاد کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جی، بڑی اچھی بات کہی۔ فقہ ہمارے لیے سب سے مین قرآن اور احادیث ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو پھر قرآن اور حدیث پر عمل ہی سب سے بڑی چیز ہے، پھر یہ فقہ یہ تیسری چیز کہاں سے آتی ہے؟ اصل میں یہ فقہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے الگ نہیں ہے۔ یہ فقہ قرآن اور حدیث ان دونوں کا نچوڑ، اور صحابہ کرام کے اپنے فتاویٰ اور ان کا اپنا عمل، ان سب کے خلاصے کا نام فقہ ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فقہ، قرآن پاک میں بھی تقریباً 20 مقامات پر لفظ فقہ کا ذکر ہوا ہے، اور احادیث پاک میں بھی حضور علیہ السلام نے بیشتر مقامات پر فقہ کی تعریف فرمائی ہے اور فقہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ یعنی شیطان کا نقصان جو 1000 عابد عبادت گزار نہیں کر سکتے، وہ ایک فقیہ، ایک عالم دین کر سکتا ہے، ایک فقہ کو جاننے والا، فقہ کو سمجھنے والا کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں انسانی زندگی کے، ایک انسان کی زندگی کے تمام گوشے، اس کے پیدائش سے لے کر کے اس کے مرنے تک، اس کے آخر تک کے تمام گوشوں کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر قرآن اور حدیث کوئی اتنے آسان بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی پڑھے اور پڑھ کے فوراً سے آسانی سے سمجھ لے۔ کوئی لینگویج نہیں ہے قرآن و حدیث۔ قرآن و حدیث ایک مستقل ایک قانون ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے پوری دنیا کے لیے۔ اب میں ایک بنیادی بات عرض کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دور ہے، اس سے پہلے پوری دنیا جہالت کے دور میں گزر رہی ہے، جہالت کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ قرآن کا جب نزول شروع ہوا تو گویا کہ علم کی روشنی شروع ہو گئی، اور پھر اس قرآن کی جو آیت نازل ہوتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریح کرتے رہے اپنی زبان میں، لوگوں کو ان کے احکام بتاتے رہے، لوگوں کو ان کی صوبۂ زندگی، ان کی زندگی کے بارے میں کیسے لائف ان کو گزارنی، ساری چیزوں کو حضور بتاتے رہے، تو وہ علم کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اس طرح سے پھر جب علم ڈیولپ ہوا، مختلف تہذیبیں آپس میں ملیں، پھر صحابہ کا زمانہ ختم ہوتا گیا تو اب تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ تابعین کے زمانے میں آنے کے بعد میں پھر اب ضرورت تھی کہ چونکہ ہر انسان میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ قرآن اور حدیث سے براہ راست مسائل نکال لیں، ضرورت تھی کہ کچھ قانون، کچھ قوانین، کچھ رولز، کچھ ریزولیشن اس کے لیے مرتب کیے جائیں، کچھ خاص اصول اس کے لیے متعین کیے جائیں تاکہ ان اصول کی روشنی میں آدمی قرآن و حدیث تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تو وہ جو اصول تیار ہوئے ہیں، وہ جو قوانین تیار ہوئے ہیں، وہ جو ریزولیشن تیار کیے ہیں، تو جن لوگوں نے تیار کیے تھے انہی کو کہتے ہیں مجتہدین فقہ، یعنی جو فقہ میں جو ائمہ اربعہ ہیں، انہی مجتہدین نے کچھ اپنے اپنے انداز میں، اپنے طریقے کے مطابق اصول فکس کیے ہیں۔ امام شافعی نے کیے تھے وہ فقہ شافعی کہلایا، امام مالک نے کیے تو وہ فقہ مالکی کہلایا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیے تو وہ فقہ حنفی کہلایا، امام احمد بن حنبل نے اصول متعین کیے تو ان اصول کے متعلق پھر کو فقہ امام احمد بن حنبل کہا گیا۔ تو فقہ کا جو وجود بنا ہے یہ اس قرآن اور حدیث سے ہی نکلا ہے، مگر جو ان لوگوں نے اصول متعین کیے ہیں ان اصول کے جو الگ الگ طریقے بنے، اسی کو 4 مسلک کہتے ہیں، اسی کو 4 فقہ کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب مناسب، بہت ہی عمدہ طریقے سے، نہایت بہت ہی سہل انداز میں آپ نے گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی بات کی۔ یہ بے شک یہ اپنے آپ میں بہت وسیع موضوع بھی حضرت، اس میں شک نہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ پروگرام ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور ان کے حسب و نسب کے بارے میں ذرا ہم ناظرین کو بتائیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو اس علم کا ایک عظیم پہاڑ، علم کا ایک عظیم سمندر ہے، ان کے بارے میں بڑے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ شاعر نے ایک شعر کہا تو کسی اور کے لیے کہا ہے، مگر وہ بڑا فٹ ہوتا ہے کہ عجب تماشا ہے حسن جانا، عجب تماشا ہے عجب تماشا ہے حسن جانا، کہاں سے شروع کروں میں پہلے، ہر ایک عضو پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ کیا بات ہے، ظاہر سی بات ہے یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت فٹ ہے۔ امام اعظم کی شان دیکھیں علم حدیث میں، تو وہ علم حدیث کا گوشہ کہتا ہے کہ مجھ سے شروع کرو، قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کا گوشہ کہتا ہے کہ مجھ سے شروع کرو، فقہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے شروع کرو، زہد اور عبادت اور تقوی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھ سے شروع کرو، سخاوت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھ سے شروع کرو، شجاعت اور آپ کی اخلاق اور آپ کی بلند کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھ سے شروع کرو۔ کس چیز کو دیکھیں؟ بہرحال چونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے نعمان، اور آپ کا لقب امام اعظم اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، آپ کے والد کا نام ثابت اور آپ کے دادا کا نام نعمان، اور 2 نام تھے ان کے، نعمان اور زوتا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام زوتا تھا، بعد میں ان کا نام نعمان ہوا۔ ان کے دادا سیدنا حضرت نعمان، ان کے تعلقات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے گہرے تھے، چونکہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے اقامت پذیر ہو گئے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت کی جب پیدائش ہوئی تو حضور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کو لے کر کے حاضر ہوئے تو حضرت علی نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ ان کی عمر میں اور ان کی ذریت، ان کی اولاد کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ، چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے بعد ہم کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ لگے ہاتھ آپ ان کے کردار کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت عظیم تھا۔ جس طرح آپ علم کے بادشاہ تھے، اسی طرح آپ اخلاق و کردار اور آپ زہد و تقوی کے بھی عظیم بادشاہ تھے۔ کوفہ کی مسجد کا مؤذن تھا، اس کا ایک بیان میں نے کتاب میں پڑھا تھا، اس نے لکھا کہ میں ایک روز میں آیا، میں نے آ کر کے صبح میں جب چراغ جلایا تو چراغ جلا کر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نوجوان ہے اور وہ ایک کونے میں رو رہا ہے، اور بڑی جس طرح کی کسی کے کوئی اپنے عزیز کی موت پر روتا ہے، اس طرح سے وہ ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور بڑے زارو قطار روتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے چراغ جلایا، میں نے دیکھا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس آیت کو جب کوئی امام نماز میں پڑھتے تھے تو امام اعظم کانپ جاتے تھے، اس قدر آپ عبادت گزار تھے، اللہ کا خوف اتنا ان کے دل میں تھا۔ ان کے یہی وجہ ہے کہ جس انسان کو اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے اس کی روح اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور روح میں جب پاکیزگی آتی ہے تو انسان صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ ان کے کشف کا عالم یہ تھا کہ پانی سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ آدمی جو پانی کو یوز کر کے گیا ہے، اس کی کون سے گناہ کر کے آیا ہے۔ ایک شخص کوفہ کی مسجد میں اس نے وضو کیا حوض میں، اور وضو کر کے وہ نماز کے لیے جانے لگا، امام اعظم نے اس کو بلایا اور کہا کہ ماں کی نافرمانی کرتا ہے، ماں سے لڑتا ہے، ماں کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتا۔ کہتا حضور یہ تو میری ماں جانتی ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے فرمایا جس پانی میں تو نے وضو کیا ہے یہ پانی بتا رہا ہے، اس پانی کے اندر تیرے تو گناہوں کی نجاست تو وہ بتا رہی ہے کہ تو گناہ کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر کسی شخص کو بلایا، وہ حوض میں کسی جگہ پر تالاب میں غسل کر کے نہا کر کے جا رہا تھا، شاور کر کے، اس کو بلایا، اس سے کہا زنا کر کے آیا۔ اس نے پوچھا یہ تو جس سے میں نے زنا کیا وہ جانتی ہے، یہ میں جانتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا؟ کہا کہ جس پانی سے تو نے غسل کیا ہے وہ پانی بتا رہا کہ تو زنا کر کے آیا۔ یعنی پانی اتنا کشف تھا کہ پانی سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ نجاست کون سی ہے اس کی۔ اور اخلاق و کردار میں تو بڑے بلند و بالا تھے، آپ کے اخلاق و کردار کو کیا بیان کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا اخلاق، جو لوگ ان کی صحبت میں رہے ہیں، جن لوگوں نے امام اعظم سے پڑھا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا اخلاق مند انسان ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، یہ امام محمد امام شافعی کے بھی استاذ ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی بارگاہ میں اتنے زمانے تک رہا مگر کبھی بھی امام اعظم نے مجھے سر اٹھا کر کے مجھے گھورا تک بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ورنہ استاد اپنے شاگردوں کو مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، کبھی مجھ کو گھور کے بھی نہیں دیکھا، اتنا بلند اخلاق تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے ہیں، 55 حج کیے ہیں۔ اللہ پہلی مرتبہ جب حج کے لیے گئے تو شاید اس وقت آپ کی عمر 14 سال یا 17 سال تھی، اس کے بعد سے پھر اپنی زندگی کے آخری وقت تک آپ نے ہر سال حج کیا ہے۔ اگر بات کریں گے تو بات جاری وہ ساری رہے گی حضرت قبلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً 25 سے 26 منٹ کے اس پروگرام میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اخلاق کے اعتبار کے بارے میں بات کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہی ہے۔ بہرکیف میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بشارت دی تھی، اور اگر دی تھی تو وہ کیا تھی؟ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ سورہ جمعہ میں قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ جب نازل ہوئی سورہ جمعہ کی، اس کی آیت کا ایک آخری حصہ تھا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ابھی اور کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، ان کی شان کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا تو کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے جو ایسے آنے والے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی بھی وہیں موجود تھے، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ لو کان الدین عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء۔ اور کسی روایت میں نے اپنا فارس، کسی عبارت میں لوکان العلم کی جگہ پر لوکان الدین ہے، کہیں لوکان الایمان ہے۔ بہرحال یہ مختلف روایتیں ہیں، اور یہ اسی حدیث کو امام بخاری نے بھی کوٹ کیا ہے اور امام مسلم نے بھی کوٹ کیا ہے، اور ان کے علاوہ تقریباً اسی حدیث کو 10 صحابہ کرام نے بھی روایت کیا ہے، اور 40 ائمہ محدثین نے، بڑے بڑے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔
تو اس سے مراد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور علامہ ابن حجر اور امام سیوطی، ان دونوں بزرگوں نے جو ان کی عظیم شان رکھتے ہیں حدیث میں، ان دونوں بزرگوں نے کہا ہے کہ اس کے مصداق صرف اور صرف اس حدیث کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ تابعی تھی، مطلب کہ کیا ان کی ملاقات کسی صحابہ سے ہوئی ہے؟ جی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ امام ہیں کہ جو تابعی ہیں، اور آپ کی ملاقات سیدنا حضرت امام قردری نے مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم کے زمانے میں تقریباً 22 صحابہ کرام بحیات تھے، 22 صحابہ کرام، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 17 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، امام قردری نے لکھا ہے، جن میں سے 4 صحابہ سے امام اعظم نے ملاقات کی ہے، اس کو تو بہت سارے محدثین نے کوٹ کیا ہے، ان میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اور حضرت عامر بن واصلہ، اور ایک صحابی اور ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی ہے۔ اور ان کے علاوہ امام قردری نے لکھا ہے کہ 6 صحابہ اور ہیں جن سے بھی امام اعظم نے ملاقات کی، 4 وہ اور 6 یہ 10 صحابہ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان 10 صحابہ سے امام اعظم نے نہ صرف ملاقات کی ہے بلکہ حدیثیں بھی سنی ہیں۔ اس طرح سے امام قردری نے تو ان 22 صحابہ کرام کی پوری ایک لسٹ تیار کی ہے، اور اس میں انہوں نے ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات اور ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں اور امام اعظم نے ان سے کتنی حدیثیں لی ہیں، کیا لیا ہے، ساری چیزوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث کی بات ہو رہی ہے حضرت قبلہ، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ امام اعظم کے بارے میں حدیث میں ان کی کیا شان بیان کی گئی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں فقہ کے امام تھے وہیں پر حدیث کے امام بھی تھے، اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ کوئی بھی فقیہ اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا محدث نہ ہو، اللہ، اور کوئی بھی فقیہ اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ میں علوم قرآن کا بہت بڑا عالم نہ ہو۔ اگر کوئی علوم قرآن کا عالم نہیں ہے تو وہ فقیہ نہیں ہو سکتا، اور محدث نہیں ہے اور علم حدیث پر اس کو ملکہ نہیں ہے تو وہ فقیہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فقیہ ہونے سے پہلے محدث اور مفسر ہونا ضروری ہے، تفسیر اور حدیث اس میں ماہر ہوگا تبھی اس کو علم فقہ میں کچھ بول سکتا ہے، علم فقہ میں کچھ لکھ سکتا ہے، علم فقہ کی جانکاری، علم فقہ کی اس کو مہارت ہو سکتی ہے اگر قرآن اور حدیث میں اس کو مہارت ہے تو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم حدیث میں شان کا عالم کیا ہے، اس کو کیا بیان کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 40,000 احادیث مروی تھی، اللہ اکبر، 40,000 احادیث کا ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا، ان 40,000 احادیث سے ہی آپ نے کتاب الاثار کا انتخاب کیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث کی ایک بنیادی اصطلاح ہے، آپ کو عرض کر دوں۔ حدیث کی بنیادی روایت کے اعتبار، راویوں کے اعتبار سے تین اصطلاح ہیں۔ ایک ہوتی ہے وحدان احادیث، ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں راوی اور حضور کے درمیان صرف ایک واسطہ ہو، یعنی صحابی کا، ان احادیث کو کہتے ہیں احادیث وحدان، یعنی احادیات۔ اور جس میں حضور اور راوی کے درمیان میں واسطے 2 ہوں، یعنی تابعی اور صحابی سے روایت کریں تو 2 واسطے ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں احادیث ثنائیات۔ ٹھیک۔ اور راوی اور حضور کے درمیان اگر 3 واسطے ہوں، یعنی تابعی اگر روایت کریں، 3 واسطے اگر ہیں حضور کے درمیان اور راوی کے درمیان، تو ان احادیث کو کہتے ہیں احادیث ثلاثیات۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو احادیات ہیں، یعنی صرف ایک واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن پر احادیث آئی ہیں، ان احادیث تقریباً 17 احادیث ہیں، 17 احادیث ہیں جو امام اعظم کے پاس احادیات ہیں۔ اچھا۔ اور ثنائیات اور ثلاثیات اس کے علاوہ ہیں۔ امام اعظم کے شاگرد کی شان، امام ابو الحسن علی بن عاصم ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کے شاگرد حدیث کے اتنے بڑے عظیم محدث تھے، ان کی درسگاہ میں 70,000 لوگ حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان کی کلاس میں 70,000 لوگ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، 70,000 لوگ، اور یہ آن ریکارڈ ہے، کتابوں میں ہے۔ اور ان کے بیٹے ہیں ابو الحسین بن علی، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی درسگاہ میں، ان کی کلاس روم میں جو لوگ حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے ان کی تعداد 1,60,000 تعداد ہوتی تھی۔ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی آج ایسی نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جس کی ایک کلاس میں ایک ٹیچر کے سامنے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں جو کہ 1,60,000 کو وہ اکیلا پڑھا رہا ہو۔
آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ گھر میں بیٹھ کر کے آن لائن ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی اتنے لوگ اس کو نہیں سنتے ہیں. نہیں سنتے. ان کے بارے میں بتایا کہ ایک مستملی ہوتا تھا، مستملی اس کو کہتے تھے جو آواز کو پہنچاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، تو جگہ جگہ کھجور کے تنے کھڑے کر دیے تھے. جب وہ استاد یہاں پر بتاتے تھے تو ان کے ٹھیک اوپر ایک مستملی ہوتا تھا، وہ دوسرے کو آواز دیتا تھا کہ شیخ یہ بول رہے ہیں. وہ دوسرے کو آواز دیتا ہے شیخ یہ بول رہے ہیں. اس طرح سے آوازیں پہنچائی جاتی تھیں، جن کو ہم اپنی زبان میں مکبر کہہ دیتے ہیں، جو تکبیر بولتے ہیں. اور ان میں وہ حدیث سیکھنے والے کوئی معمولی انسان نہیں ہوتے تھے. ایک لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں حدیث سیکھنے والے امام احمد بن حنبل جیسے بھی ہوتے تھے. امام اعظم کے شاگردوں کی یہ شان ہے. یزید ابن ہارون امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے استاد ہیں، اور یزید ابن ہارون سیاہ ستہ کے تمام ائمہ کے استاد ہیں. اب بہت سارے محدثین نے ان سے حدیثیں لی ہیں. ان کی درسگاہ میں بھی 75 ہزار لوگ حدیثیں سیکھنے کے لیے ون ٹائم آتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام اعظم کی یہ شان تھی. ناظرین، اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن پروگرام کے دوران ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. حضرت قبلہ، آپ نے جیسا کہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جو ہے وہ بہت وسیع تھا، مگر میں چاہوں گا اس گوشے سے آپ ان کے علم پر روشنی ڈالیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی رشتہ جو تھا، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان علمی بڑا گہرا رشتہ رہا ہے، چونکہ سیدنا امام اعظم اور سیدنا امام بخاری، سیدنا امام مسلم اور ان کے علاوہ سیاہ ستہ کے جو امام ہیں، یعنی امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، اور خاص طور سے یہ دو امام شیخین جو کہلاتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم. امام مسلم اور امام بخاری ان دونوں کے درمیان میں، اور امام مسلم اور امام بخاری کے جو شیوخ ہیں ان میں سے تقریباً 22 اور یا پھر 50 شیوخ ایسے ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. اچھا. اور تقریباً 12 طرق سے امام بخاری، 12 طریقوں سے امام بخاری امام اعظم کے شاگرد ہوتے ہیں. یعنی یہ کہیں کہ دوسری زبان میں کہ امام اعظم امام بخاری کے دادا استاد ہوتے ہیں یا پردادا استاد ہوتے ہیں. اللہ اکبر. 12 طرق سے ان میں سے 6 طرق سے دادا استاد ہیں اور 6 طرق سے پردادا استاد ہیں. اور امام بخاری سے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ امام بخاری کی حدیث بخاری شریف میں جو 22 ثلاثیات ہیں 22، ان 22 ثلاثیات میں سے 21 ثلاثیات امام اعظم کی ہیں، جو امام اعظم کے شاگردوں کے ذریعے امام بخاری تک پہنچی ہیں. اور پھر جیسے میں نے ابھی عرض کیا، یزید ابن ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری کے، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور یہ شاگرد ہیں ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور اس کے علاوہ میں ایک تفصیل بھی عرض کروں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے یحییٰ ابن معین، یہ حدیث کے وہ بڑے امام ہیں کہ تمام محدثین نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ حدیث کا حافظ کوئی پیدا نہیں ہوا. امام بخاری کو تو کہتے 3 لاکھ حدیث یاد تھیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا یحییٰ ابن معین کے بارے میں کہ ان سے بڑا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا. یہ امام اعظم کے شاگرد تھے، امام اعظم کے شاگرد تھے. اور ان کے شاگرد حضرت امام بخاری. اسی طرح سے یزید ابن ہارون سے میں نے ابھی عرض کیا، عاصم بن علی امام اعظم کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد عاصم بن علی ہیں. اسی طرح سے علی بن حسن یہ اور عبداللہ ابن مبارک، یہ امام اعظم کے امام بخاری کے استاد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو یہ کہیے کہ تقریباً محدثین نے کوٹ کیا کہ 1000 احادیث جو بخاری شریف میں ہے، جس میں تقریباً بخاری شریف کی 5775 حدیثیں بعض نے لکھا ہے اور بعض نے 765 حدیثیں لکھی ہیں، اور میرے پاس جو بخاری کے نسخے ہیں اس میں 7563 حدیثیں ہیں جو دونوں جلدوں میں ملا کر کے ہوتی ہیں. ان میں سے 1000 حدیثیں وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے روایت کی ہیں اور ان کے ذریعے شاگردوں کے واسطے سے امام بخاری تک پہنچی ہیں. حضرت قبلہ، تو آپ بتا رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے معاملے میں ان کا بہت تجربہ تھا، بہت علم تھا، مگر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث نہیں لی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام بخاری نے، آپ کا سوال بڑا عمدہ ہے کہ پھر امام اعظم اتنی بڑی حدیث کے میدان میں بھی اتنی عظیم شان کے مالک تھے، تو پھر امام بخاری نے امام اعظم سے حدیث بخاری میں کیوں نہیں لی؟
اور اسی کی وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ضعیف الحدیث تھے یا حدیث میں قلیل الروایت ہے، اس لیے امام بخاری نے حدیث نہیں لی، یہ لوگ کہتے ہیں۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں۔ دیکھیے، ہر ایک محدث کے، ہر ایک مصنف کے حدیث لینے کے اپنے اپنے اصول، اپنے اپنے ضابطے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک، ہر ایک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ امام اعظم اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم سے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، دادا استاد تھے وہ امام اعظم، مگر حدیث کیوں نہیں لی؟ نہ لینے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امام اعظم اور امام بخاری میں ایک مسئلے پر اختلاف تھا، ایمان کی تعریف پر۔ امام بخاری اور امام اعظم میں ایمان کی تعریف پر اختلاف یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ ایمان کہتے ہیں دل سے اقرار کرنا اور زبان سے، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک، اور رہے اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اعمال ہیں یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ ہاں یہ مکمل ایمان تو ہے، ایمان کی تکمیل تو ہوتی ہے، مگر ایمان کا جز نہیں ہے۔ جز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے، انکار نہ کرے مگر پڑھے نہیں وہ، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس طرح کوئی شخص روزہ نہ رکھے، اگر انکار نہیں کرتا ہے، انکار کا تو کافر ہو جائے گا، مگر وہ رکھتا نہیں ہے، سستی کی وجہ سے یا کسی وجہ اپنی کاہلی کی وجہ سے نہیں رکھتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ امام بخاری کا موقف یہ تھا کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، یعنی دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، ان اعمال کو کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو جائے گا، چاہے سستی میں چھوڑے کیسے بھی چھوڑے۔ تو امام بخاری اعمال کو ایمان کا جز مانتے تھے۔ تو اس اختلاف کی بنیاد پر امام بخاری نے امام اعظم کی احادیث براہ راست نہیں لی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام بخاری نے خود کہا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے 3 لاکھ حدیث یاد ہیں، ان میں سے 1 لاکھ صحیح حدیث یاد ہیں اور 2 لاکھ ان میں کچھ ذوب بھی ہے، یعنی غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں مجھ کو۔ ان 1 لاکھ جو صحیح حدیثیں ہیں ان میں سے آپ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے بخاری شریف میں صرف 7,000 حدیثوں میں، تو وہ باقی 97,000 حدیث سے 93,000 حدیثیں کہاں گئی؟ وہ کیوں نہیں لی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو میں نے سب سے لی ہیں، سب سے روایت کی ہیں، مگر بخاری میں میں نے انہی لوگوں کی احادیث کو کوٹ کیا ہے کہ جن کا موقف ایمان کی تعریف میں میری طرح ہے۔ اچھا، جو ایمان کی تعریف میں میری تائید کرتے ہیں، تو میں نے انہی محدثین کی حدیثوں کو میں نے بخاری میں کوٹ کیا ہے، اور جو لوگ ایمان کی تعریف میں میری تائید نہیں کرتے تو میں نے ان کی حدیثوں کو بخاری شریف میں نہیں لیا ہے۔ تو امام اعظم اور امام بخاری میں یہ علمی اختلاف تھا، اس بنیاد پر امام بخاری نے ان کی حدیث کو بخاری شریف میں درج نہیں کیا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری اگر امام اعظم سے روایت نہیں لیتے تو قلیل الروایت ضعیف الحدیث نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ کتنے ایسے عظیم بڑے بڑے محدثین ہیں جن کی حدیث کو نہیں لیا ہے۔ خود امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث میں کون شک کر سکتا ہے؟ حدیث کے بڑے امام ہیں، مگر پوری بخاری میں ایک حدیث بھی امام بخاری نے نہیں لی ہے۔ امام مسلم بہت بڑے امام اور امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری کی کو تو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، ان کی حدیث میں کیا شک ہے کسی کو؟ مگر امام مسلم نے امام بخاری کی اپنی مسلم شریف میں ایک بھی حدیث کوٹ نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی محدثین نے ایک دوسرے کی حدیثوں کو نہیں لیا۔ تو حدیثوں کو نہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ضعیف الحدیث تھے یا قلیل الروایت تھے، بلکہ وہ محدث اپنی جگہ تھے، ان کی شان اپنی جگہ پر تھی، انہوں نے نہیں لیا، کوئی بات نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ اگر 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں اور سب ان کے امام بخاری کے استاذ تھے، تو 93,000 جو راوی تھے وہ تو قلیل روایت ضعیف الحدیث تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حضرت قبلہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم پروگرام کے آخر تک ہم پہنچ رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے مختصراً؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شان اور زہد و تقوی، صاحب ورع اور اہل تصوف کا نام ہے، اہل متصوفین میں سے گزرے ہیں آپ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن معاذ نے، آپ نے کشف المعذوم میں واقعہ کوٹ کیا ہے کہ یحییٰ ابن معاذ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے حضور غوث پاک کے دنیا میں آنے سے 5 سال پہلے پردہ فرمایا، عمر کے اعتبار سے ان سے بھی سینئر ہیں، بڑے عظیم شخصیت کے مالک ہیں، سب جانتے ہیں۔ پاکستان میں لاہور میں آپ کا مزار ہے، اور خواجہ غریب نواز جب ہندوستان آئے تو آپ نے وہاں پر 40 دن چلہ کیا ہے، بہت عظیم شان ولی ہیں۔ آپ کشف المعذوم میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال حبشی کے مزار کے سرحانے میں سو رہا تھا،
اچانک میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ شریف میں ہوں اور حضور حرم شریف میں آ رہے ہیں اور رائٹ سائڈ میں ایک شخص ہے جو حضور بڑی شفقت سے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو پیار کے ساتھ لا رہے ہیں. اللہ. میرے دل میں آیا میں حضور سے پوچھوں کون ہے. میں قریب گیا, حضور کی میں نے دست بوسی کی, قدم مصطفیٰ کو چوما اور میں چاہتا تھا کہ میں پوچھوں تو حضور کہنے لگے کہ یہی پوچھو گے نا کہ یہ کون ہے. میں نے پوچھا ہاں, تو آپ نے فرمایا ھذا امامکم و امام قومکم, کہ یہ تمہارا اور تمہاری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے. اللہ. تو امام اعظم کی بڑی عظیم شان ہے. اب ناظرین کے لیے عرض یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنا چاہیے. ان کے مسلک کے بارے میں جو اس طرح کے شک پیدا کیے جاتے ہیں وہ ان شکوں میں نہیں جانا چاہیے, اور بلکہ کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شان کا کوئی اور نہیں ہے. امام اعظم کا احترام کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کم علم میں ان کے خلاف لوگ کچھ زبان درازی کرتے ہیں, زبانیں کھولتے ہیں. کسی ایسے عظیم انسان کے بارے میں بولنے سے پہلے کچھ سوچ لینا چاہیے. ہم ان کو فالو کرنا چاہیے اور ان کے علمی اور روحانی فیضان کے بارے میں ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ مولا ہم سب کو علمی اور روحانی فیضان سے ہم کو مستفیض فرمائے. بالکل. انہی عمدہ باتوں کے ساتھ حضرت قبلہ ہم اپنے انجمن پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں, اور یہی امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں, سب سے پہلے ان پر مجھے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر بھی یقین رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ایک بار پھر دل کی اتحاد گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور ایمبیسی کے تمام ارکان کو دل کی اتحاد گہرائیوں سے مبارکباد. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کریں زانوِ ادب خم, کہ پیشوایاں نے دین نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ, اور سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن. سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن, پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ. ناظرین, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ خصوصی پروگرام انجمن کا یہاں پر ختم ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے ضرور پسند فرمایا ہوگا, اور یہ بھی امید کرتے ہیں ناظرین کہ مفتی آصف رضا دامت برکاتہ عالیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں ان سے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تو ناظرین, انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا. رہے چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اگلی ملاقات تک انور کو رخصت کی اجازت. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو حنیفہ امام اعظم, ابو حنیفہ امام اعظم, ابو حنیفہ